ان کو بنانے میں 2 سال 11 مہینہ 18 دن لگ گئے۔ اس کے بعد 1950 کو اسی 26 جنوری کے دن اس قانون کو لاگو کیا گیا۔ آج ہم لوگ 26 جنوری اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس دیش کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے بہت سارے علماء سولی کے تخت پر چڑھ گئے۔ میں آج آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں کا عرصہ کم و بیش 3 صدیوں کے برابر ہے۔ حضرات، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے اپنے وطن کے لیے نہ ہی صرف جذباتی محبت کا اظہار کیا ہے بلکہ انگریزوں کے تسلط سے اس کو آزاد کرانے میں پیش رہے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی جدوجہد آزادی صبر و آزمائش کی کہانی ہے، جس کو پھیلائے تو آزاد ہندوستان، سمیٹے تو خطب خانے اور دل میں اتارے تو آزادی کے ترانے بنتے ہیں۔ اور ہم فخر سے کہنے لگتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ برادران وطن، ہندوستان کی آزادی میں جن مجاہدوں نے گولیاں کھائے، جیل کی صحبتیں برداشت کی، مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا، ان مجاہدین آزادی میں ہندو مسلم سب شریک تھے۔ اگر ہندو کی کوشش کا وطن کے رخ پہ غازہ ہے تو مسلمانوں کے لہو سے بھی وطن کا باغ تازہ ہے۔ برادران وطن، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں کا عرصہ کم و بیش 3 صدیوں کے برابر ہے۔ سن 1700 سے ہی نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا اور 1731 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے قائم کردہ نظام حیات بکھیرنے کی کوشش کی۔ میرے دوستو، 1799 کی جنگ آزادی میں آزادی کے متوالے ٹیپو سلطان سرنگا پٹنم کے میدان میں جامِ شہادت نوش کیا اور ان کے لاش کو دیکھ کر انگریزوں نے کہا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، کیوں کہ ہم نے ایک شیر ہندوستان کی قتل کی ہے۔ کون تھے یہ ہندوستان کے شیر؟ میرے دوستو، اس کے بعد 1803 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ خلق خدا ملک بادشاہ سلامت کا، کمپنی بہادور کا اس اعلان کے بعد امام حریت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے اور حصول آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اس کے بعد بذریعہ اصلاح ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمان آگے بڑھے، جن کی قیادت حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے کی۔ میرے دوستو، اب آ رہا ہے آپ کے سامنے ایک دم بھیانک وہ خطرناک تاریخ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ تمام مولویوں کو تخت دار پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ 15 دنوں تک پورے ملک میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رہا، جن میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 54,000 علماء اکرام تھے۔ چاندنی چوک، لال قلعہ اور جامع مسجد کے پورے علاقے کی گلی کوچوں اور چوک چوراہوں پر علماء کو سولی دے کر عوام کی عبرت کے لیے کئی دنوں تک لٹکا کے رکھا گیا۔ اس کے بعد 1821 میں کراچی، 1861 میں امبالہ اور مالدہ کے اندر بڑے سنگین مقدمے چلائے گئے، جن میں نامزد تمام مسلمانوں کو پھانسی دی گئی یا ساری عمر کے لیے کالا پانی بھیج دیا گیا۔ برطانوی سامراج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے
حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اندرونی ملک انگریزوں کے مخالفت اور بیرونی ملک سے حملے کا پروگرام بنایا. اسی مقصد کے لیے انہوں نے 40 برس کی خفیہ تیاری کے بعد 1915 میں ریشمی رومال کی تحقیق چلائی، جن میں نامزد تمام مسلمانوں کو پھانسی دی گئی. سن 1921 میں کراچی کے اندر خلافت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ برطانوی کی عیادت اور اجلاسیت حرام ہے. اس جسارت حق گوئی کی پاداش میں ان کو اور ان کے رفقا کو 2 سال کی قید بامشقت کی سزا ہوئی. مولانا محمد علی جوہر اہل برٹش سے کہا تھا یا تو ہندوستان کی آزاد ہوگی سرزمین دینی ہوگی یا مجھے انگلینڈ میں دو گز زمین. میرے دوستو، اس کے بعد 1926 میں کلکتہ کے اندر علامہ سید ندوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اس ملک کی مکمل آزادی کی تجویز منظور ہوئی. میرے دوستو، اس کے بعد سن 1929 میں جہاں گاندھی جی گرفتار ہوئے، وہی دوسرے طرف مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے رفقا بھی گرفتار کیے گئے تھے. ان تمام قربانیوں کے بعد تب جا کے 15 اگست 1947 کو ہمارے ملک ہندوستان آزاد ہوا. آج ہم لوگ 26 جنوری اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے علماء سولی کے تخت پر چڑھ گئے. یہ 26 جنوری کو 1950 اسی 26 جنوری کو یہ قانون لاگو کیا گیا تھا. آج ہم لوگ اسی لیے 26 جنوری مناتے ہیں. میں اپنے تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.